السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے اس ٹاپک میں ہم خلاصہ کرنے جا رہے ہیں گاڈ فادر کتاب کا۔ گاڈ فادر کی بک کی سمری ہم پہلے ایک پارٹ 1 میں بیان کر چکے ہیں، تو ہم پارٹ 2 میں اس کی دوسری سمری بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک۔ اب برسوں بعد میں نے جب اس ناول اردو دوبارہ دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس ترجمے کو نئے سرے سے بہتر کرنے کی ضرورت تھی۔ اگرچہ ایک طویل اور صبر آزما کام تھا، تاہم دوست پبلیشنگز کے آصف محمود صاحب نے اسے دوبارہ چھاپنے کی نہ صرف حامی بھری بلکہ حوصلہ بھی بڑھایا۔ اس دوران پتہ چلا کہ فنکشن ہاؤس کے میرے تینوں دوست پچھلے 19 برس میں مختلف مسائل سے لڑتے لڑتے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے اور اپنے اپنے پبلیشنگ ہاؤسز بنا چکے تھے۔ اب مجھے نہیں پتہ تھا کہ ان کے 19 برسوں میں گاڈ فادر دوبارہ چھپا نہیں، اور اگر چھپا تو کس نے چھاپا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس ترجمے کو ایک نئے سرے سے نیا رنگ دے کر جدید کاری کے لیے دوبارہ مارکیٹ میں لایا جائے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ کو گاڈ فادر پسند آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس ناول کو پڑھنے کے بعد میری اپنی سوچ اور زندگی میں بہت تبدیلی ہوئی تھی، اور آج جب میں 19 برس بعد پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں نے زندگی کے مشکل ترین حالات میں بھی ہتھیار نہیں ڈالے، تو شاید اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس ناول کے چند کرداروں کا ہاتھ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ باب 1۔ نیو یارک کی کرمنل کورٹ نمبر 3 میں ان لوگوں سے انصاف اور انتقام لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا جنہوں نے اس کی بیٹی پر بڑی بے رحمی سے تشدد کرنے کے بعد اسے زبردستی بے آبرو کرنے کی کوشش کی تھی۔ سخت خد و خال کے مالک جج نے اپنے سیاہ لباس کی آستین اوپر چڑھائی جیسے وہ اپنے بینچ کے سامنے کھڑے دو نوجوانوں کو کوڑوں کی جسمانی سزا دے گا۔ اس کا چہرہ شاہانہ نفرت سے سرد تھا، لیکن اس کی ان تمام حرکات میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ضرور تھی جسے امیرگو نے محسوس کیا، لیکن وہ بھی اس کی فطرت کو نہ جان سکا کہ وہ کیا بات تھی۔ تم نے ذلیل لوگوں کی سی گھٹیا حرکت کی ہے، جج نے ترشی سے کہا۔ بالکل بالکل، امیرگو بولا۔ سراسل دونوں نوجوان جنہوں نے نفیس حجامت بنوائی ہوئی تھی اپنے رگڑے ہوئے کلین کٹ چہروں سمیت انکسار بھری شرمندہ نظروں میں ڈوب گئے اور اطاعت میں سر جھکا دیے۔ جج صاحب بولتے رہے، تم لوگوں نے جنگلی درندوں جیسی حرکت کی ہے۔ شکر کرو تم نے اس بیچاری لڑکی کو جنسی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا، ورنہ میں تمہیں 20 برس تک جیل میں۔ جج نے اپنی آنکھیں جو دلکش گہری پلکوں کے نیچے سے جھانک رہی تھی زرد چہرے والے امیرگو کی طرف جھلملائیں اور سامنے قیدیوں کی اصطلاح کے بارے میں پڑھی رپورٹوں کی طرف دیکھا، پھر جیسے ان سے قائل ہو گیا ہو۔ وہ دوبارہ بولا، لیکن تمہاری جوانی، ماضی کے صاف ستھرے ریکارڈز، اعلیٰ خاندانی پس منظر کے پیش نظر، اور کیونکہ قانون خود بھی انتقام کا خواہاں نہیں، میں تم لوگوں کو اصطلاح قید خانہ کی 3 سال قید سزا سناتا ہوں، اور سزا معطل کی جاتی ہے۔ 40 برس کے طویل تجربے نے امیرگو کے چہرے پر غالب آتے فرسٹریشن اور نفرت کے جذبات کو ظاہر ہونے سے روکا۔ اس کی نوجوان خوبصورت بیٹی ابھی تک اپنے ٹوٹے ہوئے جبڑوں کے ساتھ ہسپتال میں پڑی تھی، جبکہ وہ دونوں مجرم آزاد ہو کر جا رہے تھے۔ یہ سب کچھ ایک مضحکہ خیز ڈھونگ لگ رہا تھا۔ امیرگو نے خوشی سے لبریز ماں باپ کو اپنے عزیز بیٹوں کے گرد جمع ہوتے دیکھا۔ وہ سب بڑی خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ ایک سیاہ چڑچڑاہٹ جس میں تلخی گھلی ہوئی تھی بونا سرا کے گلے میں سے ابھر کر اس کے بڑے دانتوں کے اوپر سے بہہ نکلی۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکال کر اسے اپنے ہونٹوں پر رکھ دیا، اور وہ ابھی اسی حالت میں وہیں کھڑا تھا جب وہ دونوں نوجوان اس کے قریب سے پر اعتماد اور سرد آنکھوں کے
ساتھ مسکراتے محض اس پر سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے گزرے۔ وہ چپ چاپ کھڑا رومال سے ہونٹ صاف کرتا رہا۔ اب ان درندوں کے والدین آ رہے تھے، وہ مراد وہ عورتیں جو اس کی عمر کے برابر اپنے لباس کی وجہ سے امیرگن لگ رہے تھے۔ انہوں نے امیرگو پر نظر ڈالی جس میں شرمندگی تھی لیکن آنکھوں میں ایک عجیب فاتحانہ لاپرواہی بھی۔ بے قابو ہو کر امیرگو بولا، سراسر ایزل پر جھک گیا، بیٹھی ہوئی آواز میں چلایا، جیسے میں رویا ہوں ویسے تم رو گے، جیسے تمہارے بچوں نے مجھے رلایا ہے ایسے ہی تم لوگوں کو رلاؤں گا۔ اب اس کا رومال آنکھوں پر تھا۔ پیچھے سے آنے والے دفاعی وکیل نے سختی سے اپنے کلائنٹ کو آگے دھکیلا، جو رک گئے، اور تیزی سے ان نوجوانوں کے آگے آ گیا جو دوبارہ ایزل کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے تھے، جیسے وہ اپنے والدین کی حفاظت کرنا چاہتے ہوں، جبکہ بیلف تیزی سے اس قطار میں آ گیا جہاں بونا سرا کھڑا تھا۔ لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی۔ امریکہ میں گزرے تمام برسوں میں امیرگو نے ہمیشہ قانون پر بھروسہ کیا اور اسی وجہ سے اس نے خوشحالی بھی کمائی، لیکن اس وقت اس کے ذہن سے نفرت زدہ دھواں اٹھ رہا تھا اور ایک بندوق خرید کر ان دونوں نوجوانوں کو گولی مارنے کے خیال نے اس کی کھوپڑی کی ہڈیوں تک کو جکڑ لیا۔ بونا سرا اپنی بیوی کی طرف مڑا جو ابھی تک بغیر کچھ سمجھے اور کچھ جانے کی کھڑی تھی۔ اس پر واضح کیا کہ سبھی نے مل کر انہیں بیوقوف بنایا تھا۔ وہ کچھ دیر کا رکا اور پھر اس نے نتیجے سے لاپرواہی ہو کر اپنا فیصلہ سنا دیا، ہمیں اپنا انصاف صرف ڈان کارلیون ہی دے سکتا ہے، ہمیں اس کے پاس ہی جانا ہوگا۔ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے لاس اینجلس کے ہوٹل سویٹ میں جونی ایک عام خاوند کی طرح سرخ کوچ پر پاؤں پسارے حسد سے جلا بھنا شراب پیے لیٹا اپنے ہاتھ میں پکڑی اسکاچ کی بوتل سے مسلسل گھونٹ بھر رہا تھا۔ اس نے ایک گھونٹ بھرا اور اس ذائقے کو برف اور پانی کی کیوب میں ڈال کر ختم کیا۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے اور تصورات میں اپنی بیوی کو قتل کر کے خواب دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ بھی اگر بیوی صاحبہ گھر لوٹ آتی۔ اس وقت بڑی دیر ہو چکی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو فون پر بلاتا اور کہتا۔ مضحکہ خیز بات محسوس ہوئی کہ اس لمحے وہ کسی اپنے دوست کو فون کرے جب اس کا کیریئر داؤ پر لگا ہوا تھا۔ کبھی وہ وقت بھی ہوا کرتا تھا جب وہ انہیں ایسے لمحے فون کرتا تو وہ بہت عزت افزائی اور خوشی محسوس کرتے، لیکن اب وہ اسی حرکتوں سے بور ہوتے تھے۔ اپنی بوتل کو نگلتے ہوئے آخر کار